محترم حضرات، یہ محرم شریف کا جو مہینہ آیا ہے، اب اس میں کچھ حضرات جو ہے وہ ماتم شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ اکبر ان کے ماتم کرنے کے انداز، وہ اپنے آپ کو اتنی ایذا پہنچاتے ہیں کہ اپنے آپ کو زخمی کر لیتے ہیں، اپنے بدن کو چھلنی کر لیتے ہیں۔ یہ کون سا ماتم ہے؟ بہت سے کہتے ہیں ہم غم حسین میں ایسا کرتے ہیں۔ تو غم حسین میں تو یا کسی کے بھی غم میں آپ کو شریعت نے اپنے آپ کو ایذا پہنچانے کی تو اجازت نہیں دی ہے نا۔ غم اس چیز کا نام تو نہیں ہے نا کہ آپ اپنے بھالوں سے، چھری سے، بلیڈ وغیرہ سے، بلیڈ سے اپنا یہ سب جسم چھلی کر لو، زخمی کر لو۔ یہ کہاں کی شریعت ہے؟ حضرات، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اختلاف میں جانے نہیں چاہتا کہ اہل تشیع کے ہاں کیا ہے، خارجیوں کے ہاں کیا ہے، ہمارے سنیوں کے ہاں کیا ہے، یہ نہیں جاننا چاہتا ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کربلا کے واقعے کو جس نے اپنی نگاہوں سے دیکھا وہ میرا امام زین العابدین ہے، جو میرے امام حسین کے سچے جانشین بھی ہیں، آپ کے بیٹے بھی ہیں، اور کربلا شریف کا سارا منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور کربلا کے بعد وہ مدینہ شریف آئے، ظاہری طور پر کافی دن تک وہ دنیا میں موجود رہے، ظاہری زندگی آپ کی کربلا کے بعد بھی کئی سال کی گزری۔ حد یہ ہے کہ کبھی میرے امام پاک کے شہزادے کے ہونٹوں پر کسی نے مسکراہٹ تک نہیں دیکھی۔ کربلا کے بعد سے وہ پوری زندگی کبھی مسکرائے تک نہیں، یعنی سینے پہ اتنا غم تھا۔ پانی سامنے آتا تو کئی بار ایسا ہوتا کہ آنکھ میں آنسو آ جاتے۔ اس سب کے باوجود اگر کوئی بھی تاریخ داں یا کوئی بھی تاریخ پڑھنے والا مجھے ایک جگہ یہ بتا دے کہ امام زین العابدین نے اس طریقے سے غم حسین منایا ہے کہ اپنے آپ کو چھلنی کیا ہے، اپنے آپ کو زخم دیے ہیں، بھالوں سے، تلوار سے اپنے جسم کو جو ہے زخمی کیا ہو، کوئی ایک روایت مجھے بتا دے۔ یہ تو نہیں کیا تھا نا میرے امام پاک کے شہزادے نے، یہ تو نہیں کیا تھا نا امام زین العابدین نے۔ تو کربلا والوں کا ذکر اگر منایا جائے تو اس طریقے کے سے نہ منایا جائے جو کربلا میں جو خود موجود تھا اور کربلا والوں کا بیٹا ہے، تو اس طریقے سے مناؤ۔ امام زین العابدین نے مدینہ شریف میں لنگر خانے بنائے، اس میں غریبوں کو کھانے کھلوائے، اور امام حسین کی یاد کا یہ عالم کے مسکرائے تک نہیں۔ لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ ہمارے جب بڑے بڑے جلوس نکل رہے ہوتے ہیں تو بیٹیاں، نوجوان لڑکیاں چھتوں پر ہوتی ہیں، بازاروں سے جلوس ہمارے گزرتے ہیں تو نوجوان لڑکیاں بازاروں میں ہوتی ہیں، کچھ لڑکیوں کی طرف نظر ڈالتے ہیں، کچھ ان جلوس کو دیکھتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ حسین کے نام پر ٹھگی کی جا رہی ہے۔ خدا را اس سے باز آؤ۔ پھر ہمارے سنی عوام، اللہ اکبر، کچھ تو بھولے بھالے ہیں روا روی میں، کچھ سرکش لوگ ہیں، وہ اپنی سرکشی میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ ان تاریخوں میں 1 محرم سے اور 10 تک زیادہ تر وہ ماتم کرتے ہیں، اس میں ڈھول بجاتے ہیں، لگاڑے بجاتے ہیں، تاشے بجاتے ہیں، اور پھر اتنا اس میں کمپٹیشن کے طور پر بجایا جاتا ہے کہ میرا ڈھول تجھ سے آگے، تیرا مجھ سے آگے۔ یہ سب کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، یہ سب کیا ہے؟ ڈھول سے اور امام حسین کی یاد سے کیا مطلب؟ کربلا شریف میں کوئی ڈھول تو نہیں تھا نا، کسی حسینی نے کوئی ڈھول تو نہیں بجایا تھا نا۔ امام پاک کے شہزادے امام زین العابدین اتنا دن تک مدینہ شریف میں رہے، وہ چاہتے تو کوئی امام حسین کی یاد میں کوئی ڈھول بنا لیتے اور بجایا کرتے، ایسا ان کا تو کوئی ڈھول نہیں تھا نا۔ یہ سب کیا ہے؟ جب ڈھول بجتا ہے تو ہمارا ذہن جو ہے دنیاوی اس لہو و لعب میں پہنچ جاتا ہے جو ایک فلمی دنیا ہے، گانے کی دنیا ہے، غزلوں کی دنیا ہے، ناچ تماشوں کی دنیا ہے، لہو و لعب کی دنیا ہے، کھیل کود کی دنیا ہے۔
جو واہیات کی دنیا ہے، ہمارا ذہن ادھر پہنچ جاتا ہے۔ امام پاک کی زندگی کے بارے میں آپ دنیا کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں تو ایک ڈھول کے ذریعے دنیا کو دکھائیں گے؟ ایک غیر مسلم جب آپ کو دیکھے گا محرم شریف میں کیا کر رہے ہیں کہ امام حسین کی یاد منا رہے ہیں، جب وہ آ کے آپ کو دیکھے گا تو آپ کے ہاتھوں میں ڈھول لنگاڑے ہوں گے، آپ ڈھول بجا رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، وہاں مقابلہ آرائیاں چل رہی ہوں گی، قہقہے لگ رہے ہوں گے، بے پردہ عورتیں کھڑی ہوں گی۔ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، ایک غیر مسلم وہاں سے کیا خیال لے کے جائے گا، کیا اپنے ذہن میں جو ہے وہ تصور لے کر کے جائے گا امام حسین کا؟ مجھے بتائیے۔ کم سے کم آپ اگر امام حسین کو دنیا کے سامنے متعارف کرانا چاہتے تھے، محرم شریف میں امام پاک کی یاد منانا چاہتے تھے، تو کم سے کم اس طریقے پہ مناتے کہ جو آپ کام کرتے اس کام کو دیکھ کے امام حسین کی یاد تازہ ہو جاتی۔ غیر بھی دیکھتا تو کہتا جب امام حسین کے غلاموں کی زندگی کا یہ عالم ہے تو پھر شہیدوں کے امام حسین کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اگر آپ اس مہینہ میں گھر گھر جا کے غریبوں کو راشن کٹ پہنچاتے، سب سے بڑا کام غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، اور خاص کر کربلا کے بھوکوں کی یاد میں اگر بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے تو پھر امام پاک کا اور ان کے گھر والوں کا تصور جاگ جائے گا۔ یار یہ کیا کرنے لگ گیا محرم شریف میں کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے بھوکوں کو کھانا مسلمان کھلا رہا ہے، غریب فیملیوں کو راشن کٹ بھجوا رہا ہے۔ اس مسلمان کو کیا ہو گیا ہے؟ زمانہ کہے گا یہ حسین کی یاد منا رہا ہے تو غیر کو بھی پتا چل جائے گا، یار جب یہ ان کا غلام ایسا ہے تو پھر شہیدوں کا امام کیسا ہوگا؟ آپ بھوکوں کو کھانا کھلائیں تو امام کی بھوک یاد آئے گی، لوگوں کو پتا چلے گا کیوں کھانا کھلا رہے ہیں، کہ اس لیے کھانا کھلا رہے ہیں کربلا کا حسین بھوکا تھا، اس کے بچے بھوکے تھے، اس لیے ان کی یاد میں آج کوئی بھوکا نہ سو جائے، کوئی بھوکا نہ رہ جائے۔ اس لیے امام حسین نے جو کربلا میں یزید سے مقابلہ کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ وہ ظالم تھا اور امام پاک مظلوموں کا ساتھ دے رہے تھے۔ آج ہم بھوکوں کا ساتھ دے کے انہیں کھانا کھلا کے امام پاک کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ یہ کام کریں نہ کہ یہ کام کرنے لگ جائیں جو ہمیں زیب نہیں دیتے۔ خدا را باز آؤ، لوگ گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، مولویوں کو مقابلے کرنے لگ جاتے ہیں، ہم تو امام حسین کی یاد میں بجا رہے ہیں، ہم تو ڈنکا ان کی یاد میں مار رہے ہیں۔ یار یہ کوئی جواب ہے تمہارا؟ کوئی شرابی یہ کہنے لگے، کوئی بیوڑا یہ کہنے لگے میں تو امام حسین کی محبت میں شراب پی رہا ہوں، تو اس کا بھی تو یہی جواب ہوگا۔ معاذ اللہ کوئی چور کہنے لگے میں تو امام حسین کی محبت میں چوری کر رہا ہوں، تو کیا یہ آپ کا جواب صحیح ہے کہ ہم تو امام حسین کی محبت میں بجا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، عجیب معاملہ ہے، عجیب بے وقوفی ہے۔ میرے بھائیوں باز آؤ، میری کوئی دشمنی نہیں ہے آپ سے، یا میں کوئی آپ کا باخدا مخالف نہیں، آپ میرے بھائی ہیں، میرا کام اصلاح کرنے کا ہے، میں ایک اصلاحی پہلو آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ خدا را باز آؤ اور محرم شریف میں ایسے کام کرو کہ امام حسین کی یاد اپنوں کو تو اپنوں کو، غیروں کو بھی تازہ ہو جائے، غیر بھی امام حسین کی زندگی کو سمجھیں۔ محرم شریف آئے تو سودی اگر سود کا کاروبار بند کر دیتے تو کتنا اچھا ہوتا، شرابی اپنی شراب کو بند کر دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔